الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، کہ اے لوگو، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ عن قریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ اچھا ہوتا ہے یا جو کچھ برا ہوتا ہے، اچھا یا برا ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ظاہر ہے اسی نے بنایا ہے بندوں کو، تو وہ بندوں کی رگ رگ سے واقف ہے۔ جو بنانے والا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے جتنا واقف ہوگا، ظاہر ہے اتنا کوئی دوسرا واقف نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے لوگ میرے متعلق پوچھیں میں کہاں ہوں، آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ انسان کی جو شہرگ ہوتی ہے، جس کے کٹنے سے انسان کی جان چلی جائے گی، اس شہرگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ تو اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، جب مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میرا بندہ، تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اے میرے بندوں، میرے احکام مانو، مجھ پر یقین لاؤ، میرا یقین کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کی دعا کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کہ کس طریقے سے مختلف پیغمبر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے دعا کرتے تھے، کیسے مانگتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس لیے سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے لو لگائی، اسی سے مانگا، اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے، اور اسی کی دعوت دنیا سے دیتے دیتے چلے گئے کہ لوگوں اللہ سے مانگو، اللہ ہی کے در سے ملے گا جب بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ کہیں سے کوئی امید نہیں ہے، جب بھی ملے گا یہیں سے ملے گا۔ اسی لیے دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو حدیث میں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ،
دعا دراصل عبادت کا ایک مغز ہے، نچوڑ ہے عبادت کا، اور کہیں پر کہا گیا دعا سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت سی احادیث ارشاد فرما کر اپنے ماننے والوں کو خاص طور پر یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کرنا عین بندگی ہے۔ جب بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہی ملے گا۔ مجھے اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے خاص طور پر، وہ ہم لوگوں کی وہ کمزوری ہے، وہ کوتاہی ہے کہ ہم لوگ پریشانی کے حال میں جب ہوتے ہیں، مصیبت اور آزمائش کے عالم میں جب ہوتے ہیں تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، اور جیسے ہی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، کوئی ہماری خواہش کے مطابق کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر ہماری حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، کہ انسان خیر کی، بھلائی کی، ترقی کی دعائیں کرتے کرتے نہیں اکتاتا، نہیں تھکتا، لیکن ذرا اس کو اگر تکلیف پہنچ جائے، ذرا سی مصیبت کیا پڑی، ذرا سی بیماری کیا لگ گئی، فوراً مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور اگر اس کی پریشانی اور تنگی اور تنگدستی کے بعد اگر اس کو کوئی خوشحالی کا موقع اگر میسر آ گیا تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ خوشحالی تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے انسان کے ساتھ، کان الانسان عجولا، چونکہ بڑا جلد باز ہے اور بڑی عجیب فطرت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرنا چاہتا ہے جو کسی بھی طرح درست نہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ اگر کوئی ہم انعام بخشتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی اچھائی اور بھلائی، کوئی خوشحالی کی کوئی چیز، خوش کر دینے والی کوئی چیز جب بندے کو عطا کرتے ہیں، انسان کو عطا کرتے ہیں، اعرض ونأىٰ بجانبی، تو بالکل ہم سے اعراض کرتا ہے، یوں منہ موڑ لیتا ہے، بلکہ کروٹ بدل کر کے دوسری طرف رخ کر لیتا ہے۔ اور وہیں پر ہم اگر اس بندے کو، اس انسان کو کوئی تکلیف اگر چھو کر گزر جاتی ہے تو فضو دعاء عریض، تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیح آ جاتی ہے، اور اس کے بعد لمبے لمبے وظائف ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء کے پاس اور مسجد کے امام صاحب کے پاس لوگ چکر لگانے لگتے ہیں اور دیر دیر تک بیٹھنے لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ پریشانی ہے اور یہ دقت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، اس کا کوئی حل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا کریے، اس قسم کی باتیں۔ ظاہر ہے یہ اپنے ہاتھ کی وہ کمائی ہے جو خود ہم نے مول لی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی و پریشانی کے ایام میں اس کی دعا کو سنے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مانگے، خوب مانگے، خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان پہچان رکھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنگی و پریشانی کی حالت میں دعا کی قبولیت کی امید لگائے۔ اب اس کے بعد ہم نے اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اگر کسی بڑے کے پاس بیٹھے ہیں، کسی بڑے کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کے ہم اپنا کوئی کام نکلواتے ہیں، کوئی فائل کسی ادھیکاری، کسی منسٹر کے یہاں اگر ہم پہنچاتے ہیں تو اس کی بڑی خوشامد کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، اور جی حضوری کر کے اس کے سامنے بالکل ایسا عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خوشامد کرتے ہوئے پورا ہمتن اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، آنکھ میں آنسو بھی ہوں گے اور چہرہ بھی ایک دم رونے والا
ताला बना होगा, पूरे जिस्म से एक आजिज़ी और इनकिसारी की सी कैफियत दूर से झलक रही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अहकमुल हाकिमीन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जब हम आते हैं अल्लाह से मांगने के लिए, तो हमारी सूरत हाल ये हो जाती है कि हमारे हाथ तो उठते हैं, और हाथ उठने के बाद कोई उंगली चटका रहा है, कोई इधर मुँह किए हुए है, कोई उधर मुँह किए हुए है, और बिल्कुल जल्दी जल्दी ऐसा है जैसे कि कोई एक मुसीबत आ पड़ी है, हल्की फुल्की जो ऐसा किया उसके बाद मुँह करके चल दिए। ये कौन सी दुआ है और ये कौन सा मांगने का तरीक़ा है उस अहकमुल हाकिमीन के साथ? ये हमारा कैसा सलूक है? और उसके बाद हम ये उम्मीद लगाएं अल्लाह तबारक व तआला से कि वो हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हरगिज़ नहीं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का और उसकी रहमतों का और उसके रहीम व करीम होने का ये एक तरह मजाक बनाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में ये बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह तबारक व तआला ला यस्तजीबु मिन दुआइन मिन क़ल्बिन गाफिलिन वलाहिन। अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे शख्स की दुआ, किसी ऐसे दिल की दुआ कबूल करता ही नहीं है जो दिल अल्लाह की तरफ से गाफिल हो, बिल्कुल बेपरवाह हो, कि ना बंदे का जहन है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, ना बंदे का दिल है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। बस बंदा है कि बस यूँ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हाथ फैला दिए और बस यूँ इस तरीके से करके निकल गया, और उसके बाद बहुत जल्दी जैसे लगता है कोई बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, बड़ी कोई मुसीबत आ जाएगी, इसलिए भाग गए फ़ौरन। अल्लाह तबारक व तआला इस किस्म के लोगों की दुआएँ कबूल नहीं करता। दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुआ की कबूलियत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा इरशाद फरमाया कि उसका तरीक़ा ये है कि बंदा सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करे, उसकी तारीफ़ करे, उसका शुक्र अदा करे, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और इसी तरीक़े से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के तारीफ़ी कलिमात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ए अल्लाह आप बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, आपका शुक्र, आपका एहसान कि आपने हमें मुसलमान बनाया, आपने ईमान की दौलत दी, आपने हाथ पैर हमारे अच्छे बनाए, आप बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं। इस तरह के तारीफ़ी कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहे जाएँ, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। दुआ मांगते वक्त हाथ बाज़ लोगों को देखा है कि ऐसे फैलाए हुए हैं, कोई ऐसे किए हुए है। जो तरीक़ा है असल कि सीने के सामने हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे हों, हल्की सी कुशादगी हो, और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसकी तारीफ़ करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ हम पढ़ें, और उसके बाद हम अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने घर वालों के लिए और मुख्तलिफ़ जो हमारे काम हैं सब अल्लाह तबारक व तआला से मांगें कि अल्लाह हमारी फ़लाँ ज़रूरत है, हमारे ऊपर कर्ज़ है, हमें आफ़ियत बख्श दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, जो दिल चाहे मांग लीजिए। सब कुछ अल्लाह से मांगिए, वो सब कुछ अता फ़रमाने पर क़ादिर है, उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं। और जब दुआ मुकम्मल आप मांग लें तो फिर उसके बाद आखिर में भी वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, यानी दरूद शरीफ पर ही दुआ को ख़त्म करके अपने चेहरे पर उन हाथों को फेर लें। अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ दुआ मांगें कि अल्लाह से जो हमने मांगा है वो अल्लाह तबारक व तआला हमें देगा, हर हाल में देगा, उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। हाँ, हदीस शरीफ में एक मौके पर इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दुआ करते हैं और बड़े जल्दबाज किस्म के हैं कि बस यूँ मांगा और उधर से फ़ौरन यूँ हो गया। आपने इरशाद फरमाया कि दुआ की कबूलियत की 3 अलामतें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि बंदा जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही चीज़ उसको अता कर दी जाती है, या फिर उस दुआ के नतीजे में कोई मुसीबत, कोई परेशानी जो आने वाली होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसीबत उससे हटा ली जाती है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये तय कर दिया जाता है कि इस बंदे ने जो दुआ मांगी है इस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाए और इसका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में अता फरमाएगा। इस तरीक़े से दुआ की कबूलियत
کا یہ طریقہ ہے۔ کوئی دعا مومن بندے کی اگر دل سے کی جائے، کسی قطع رحمی، کسی گناہ اور قطع تعلق کی دعا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے پر ہم اگر اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔